نماز ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر سچے دل سے آمین کہو۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔